میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل حصول ثواب کی خاطر نیتیں کر لیتے ہیں اچھی اچھی، کہ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مجھے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک مجھے ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ کاش مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے اور میری بھوک مٹا دے، میرے ساتھ تعاون کرے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ جب میں دریا کے پاس پہنچا، اس کے کنارے پہنچا، تو وہاں کشتی موجود نہیں تھی، تو میں نے اسے بدفعلی پر محمول کیا۔ مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا، یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیو زادہ بتایا، جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے، یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا، تو جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔
تو میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہے، یعنی پہلے تو وہ کشتی نہیں تھی، پھر دوسرا وہ کشتی کا ملاح، پھر کشتی میں سوراخ، اور یہ کانا مزدور۔ تو اب تو یعنی میرا کام ہوگا ہی نہیں، اور مجھے جو نا وہ خواہ دھکا پڑا اور میرا کام نہیں ہوگا۔ تو میرے جی میں یہی آیا کہ میں جو نا وہ یہاں سے واپس چلے جاؤں، کہ یہاں میرا کام نہیں ہوگا، کہ اسی میں میرے لیے عافیت ہے۔ لیکن پھر اپنی حاجت یاد کر کے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، واپسی کا ارادہ میں نے چھوڑ دیا۔ جب میں مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میرے دل میں کہا کہ یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں، لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 مہینے تک ہمارے یہاں رکیں گے تو آپ کی زندگی بھر کی کفالت کی ترکیب ہو جائے گی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور آپ تشریف لے جائیے، اور ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس حکایت سے پتہ چلا کہ بدشگونی نام کی کسی چیز کو حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں، کہ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونی کا شکار ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب جو ہے وہ سفر ختم کرنے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ اس کے دل میں اتنی بدفعالیاں، یعنی اتنی ساری بدفعالیاں آ گئیں، تو اب ان بدفعالیوں کے بعد اس کی حاجت کا پورا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا اس کے نزدیک، لیکن اس کی حاجت شدید تھی، اس لیے اس نے سفر جو ہے وہ اس نے ختم نہیں کیا اور جاری رکھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی توقع کے برخلاف اسے اتنی رقم مل گئی کہ جو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس نے اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد یہ ذہن بنا لیا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت، آئیے بدشگونی کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ شگون کا معنی فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، یہ جو ہے وہ یہ شگون ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، برا شگون لینا اور اچھا شگون لینا۔ چنانچہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد بن احمد انصاری علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں
اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے کہ جب کلام اچھا ہو۔ اگر برا ہو تو پھر بدشگونی ہے، اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے اس کی طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام کرنے سے رکے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے اور بدفعلی اور بدشگونی لینا یہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز دیکھ کر اس سے نیک فعلی لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، یا اے نیک بخت، تو ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ الکریم کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، کسی عالم دین کی زیارت ہو گئی، تو اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب تو انشاءاللہ الکریم میرا جو کام ہے وہ ہو ہی جائے گا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی بھی ملے گی، تو یہ اچھا شگون ہے اور اسلام نے اسے پسند فرمایا ہے۔ جبکہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے بدشگونی اور بدفعلی مراد لینا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ مثلا ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی، یعنی اس کے آگے سے گزر گئی۔ اب اس شخص نے یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، یا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا یہ کہ میں جس کام سے جا رہا ہوں وہ میرا کام نہیں ہوگا، یا یہ کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو چنانچہ اس نے یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اس سفر سے رک گیا اور اس نے اپنا جو ہے یہ کینسل کر دیا۔ تو ایسا کرنا یہ بدشگونی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ محض وہمی خیالات ہیں۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ بدشگونی کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں فرعونیوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب برائی پہنچتی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کے نصیبے یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے،
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت، قحط سالی وغیرہ آتی تھی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی مؤمنین سے بدشگونی لیتے تھے، مسلمانوں سے بدشگونی لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگیں۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ انسان مصیبتوں اور آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے عام طور پر، مگر وہ لوگ فرعونی ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلیں، بلکہ ان کو کفر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے یا سستی چیزوں کی فراوانی وغیرہ تو وہ کہتے کہ یہ آرام اور راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں اور ہم اس کے مستحق ہیں، نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے۔ ایک اور مقام پر پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں 78 میں یہودیوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور انہیں کوئی برائی پہنچے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رونق افروز ہوئے اور یہود مدینہ کو دعوت اسلام پیش کی، اکثر یہود نے سرکشی کرتے ہوئے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی، اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے تقیہ کر کے یعنی اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں گھس آئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، جس کی سزا میں کبھی وہاں وقت پر بارش نہ ہوتی، کبھی پھل کم ہوتے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کا حال رہا ہے۔ تو مردود یہودی اور منافقین بولے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ان صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آنے سے ہمارے ہاں کی خیر و برکت کم ہو گئی، معاذ اللہ، اور یہ سب مصیبتیں ان کی آمد سے ہوئی۔ تو ان کی تردید میں، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ بدشگونی لینا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور انہی سے یہ وبا بعض کمزور ذہن مسلمانوں کے دلوں میں بھی راسخ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ کیونکہ بدشگونی لینا یہ حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا
کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدشگونی یہ دینی اعتبار کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، کہ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، اور وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھاتا ہے اور وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں نا یہ ساری میرے ارد گرد جو نا یہ جمع ہو گئی ہیں، اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بیچارہ اسی میں جو وہ رہ جاتا ہے۔ اور ایسا شخص اپنے ہی قریبی عزیز کو، اپنے ہی پیاروں کو، اپنے ہی مہربانوں کو وہمی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، کہ جس سے دلوں میں قدرت یعنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج یعنی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، لیس منا من تطیر ولا تطیر لہو، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین چیزیں جس شخص میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر ایک، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے، مستقبل کی بات بتائے، آنے والی بات بتائے اپنی اٹکل سے۔ یا نمبر دو، یا فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے۔ نمبر تین، یا بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے پوچھا، ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے۔ من کو لے کے ایک شخص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا۔ پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال
کم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، بدشگونی کی مذمت پر بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدشگونی لینے والا بلند درجات پانے سے محروم رہتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اسی طرح جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ جب سے ہم اس مکان میں گئے ہیں تو ہمارے اہل و عیال میں کمی آ گئی ہے، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خیال کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، ایسا کہنا بری بات ہے۔ بدقسمتی سے یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ ہم بات بات پر اس بری عادت کے مرتکب ہوتے نظر آتے ہیں۔ مثلا کبھی نئی نوکری کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فائر بریگیڈ یا ایمبولینس کی آواز سن کر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ آج تو ہمارا کام نہیں ہوگا، کہ آج تو وہ ناکامی مقدر ہے۔ یا کبھی یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو یہاں بھی دکاندار اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت کو میت کے قریب جانے نہیں دیتے، تو کبھی جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس کہہ کر اس کی دل آزاری، تہمت اور بدگمانی اور طرح طرح کے القابات سے اسے معاذ اللہ پکارا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے اس طرح کسی کو منحوس سمجھنے سے حرام قرار دیا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے اسی نوعیت کا سوال کیا گیا، یعنی اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، پھر یہ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے، یعنی ان کا یہ کام کرنا کیسا ہے؟ کوئی قباحت شرعیہ یعنی شرعاً برا تو نہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، شرع مطہر یعنی پاک شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، یعنی جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے،
اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پڑھ لے، اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں، اس کو منحوس بولنے میں اس کی سخت دل آزاری ہوتی ہے، اور آخرت میں ذلت و خواری اور جہنم کی حقداری ہے بولنے والے کے لیے۔ تو اگر ہم نے کسی کو بدشگونی کے سبب منحوس کہہ دیا اور اس کی دل آزاری کی، یا کسی بھی طرح سے اس کا دل دکھایا، مثلا گالی دی، برے القاب سے اسے پکارا، مذاق اڑایا، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، مارا پیٹا، نقلیں اتاری، یا اس کی غیبت یعنی اس کے پیچھے سے اس کی برائی کی یعنی غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا، تو الغرض کسی بھی طرح بلا اجازت شرعی کسی کی ایذا رسانی کا سبب بنے تو فردن ہر ایک سے معافی مانگ لیجیے۔ اللہ کریم ہمیں بدشگونی سے بچائے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں